یہ ہو نہیں سکتا جس کو آقا سے پیار ہو اور تہ دل سے پیار کرتا ہو، سچے دل سے عشق کرتا ہو آقا سے، یہ ہو نہیں سکتا آقا اس کو اپنا دیدار نہ کرائیں، اس کو آقا اپنا دیدار بھی کراتے ہیں۔ اور پھر سنو، جس کو آقا اپنا دیدار فرما دے اسے کیا مقام اور مرتبہ ملتا ہے۔ یہ حضرت جمال الدلال جمال بخشی رسول یہ تو ایک ولی ہے، میں نے کتب احادیث کے اندر پڑھا ہے جس کو آقا علیہ السلام اپنی زیارت کا شرف حاصل عطا کرا دیں، جسے آقا کی زیارت ہو جائے اس شخص کے 2999 ولایت کے درجے اسی وقت بلند ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ 2999 درجے ولایت کے اسی وقت بلند ہو جاتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام اور اتنی بڑی دولت آج بھی ہمیں مل سکتی ہے اگر ہم آقا سے پیار کریں، آقا سے محبت کریں۔ اور جو لوگ آج کے دور کے اندر آقا علیہ السلام سے بغض و عداوت رکھتے ہیں، آقا علیہ السلام کے علم پر تنقید کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کے معجزات کے اوپر انگشت تنقید اٹھاتے ہیں، آقا علیہ السلام کے نور پر انگشت تنقید اٹھاتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم میں یہ بات اعلان کر رہا ہوں، جو آقا سے آج بھی بغض و عداوت رکھتے ہیں، آقا سے منافقت رکھتے ہیں، ان کی آخرت، ان کا جہنم میں جانا ابو جہل کے ساتھ ہوگا، ابو لہب کے ساتھ ہوگا، عتبہ شیبہ کے ساتھ ہوگا۔ اور جن کو آقا سے محبت ہوگی، آقا سے پیار ہوگا، وہ خدا کی عزت کی قسم ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں جائیں گے، عمر بن خطاب کے ساتھ جنت میں جائیں گے، حضرت عثمان ذو النورین کے ساتھ جنت میں جائیں گے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو محترم بھائیو، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے، اور جنہوں نے آقا علیہ السلام کی غلامی کو اختیار کیا اللہ نے انہیں بھی بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ سبحان حضرت بلال حبشی، سبحان اللہ۔ ان کی یوم وفات 20 محرم الحرام کو تھی۔ آپ آقا علیہ السلام کے وہ غلام ہیں، جب آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے نا، اس یہودی کی غلامی کرتے تھے، جب آپ اس کے ہاں غلام تھے تو خدا کی عزت کی قسم جتنے ظلم امیہ نے حضرت بلال پر کیے ہیں کسی نے نہیں کیے، بہت ظلم کرتا تھا۔ اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کا جوتا دھوپ میں پڑا تھا، امیہ بن خلف کا جوتا دھوپ میں پڑا تھا، حضرت بلال حبشی جوتا دھوپ میں سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھتے ہیں، امیہ بن خلف پکڑ کے کوڑے مارتا، کہتا ہے تیری یہ جرت کہ تو میرے جوتے کو ہاتھ لگائے، تیری اوقات کیا؟ اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے ظلم کرتا ہوگا۔ حضرت بلال نے تو اس کی اچھائی کری، اس کا جوتا چھاؤں میں رکھا، لیکن اس نے اچھائی پر اتنا ظلم کیا، اتنا تشدد کیا حضرت بلال حبشی پر۔ تو پھر جب آقا علیہ السلام کی غلامی حضرت بلال اختیار کرتے ہیں، جب حضور کی غلامی میں آ جاتے ہیں، حضور کے عشق میں، حضور کی محبت میں، حضور کے پیار میں جب اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں حضرت بلال حبشی، تو پھر جب آقا علیہ السلام معراج سے پلٹتے ہیں نا، معراج سے جب واپس تشریف لے کے آتے فرماتے ہیں بلال میں نے جنت کے اندر تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا بلال میں نے جنت کے اندر تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے، مجھے بتاؤ دور غلامی کی ساری تکن حضرت بلال حبشی کی اس جملے پر جو آقا نے ارشاد فرمایا ساری تکن اتار بھی دی ہوگی۔ یہ جو جملہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دور غلامی کی ساری خبر اتر گئی ہوگی حضرت بلال حبشی کی یہ جملہ سن کر۔ پھر آقا سے پیار کیسا تھا؟ میرے آقا کے صحابہ آقا علیہ السلام سے ٹوٹ کے پیار کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول جب حضور کا وصال ہوتا ہے، حضور جب اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، وہ صحابی رسول اپنے کھیت کے اندر ہل چلا رہے تھے، جب ان کو پتہ چلا ان کے بیٹے نے آپ نے بتایا کہ آقا علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، آقا اس دنیا سے جا چکے ہیں، اسی وقت ہاتھ اٹھا لیتے کہتے باری تعالیٰ اب ان آنکھوں کو میں نہیں رکھنا چاہتا، مجھے نابینا کر دے، جن آنکھوں سے میں مصطفیٰ کو دیکھا کرتا تھا اب ان آنکھوں سے میں کسی اور کو نہیں دیکھ سکتا۔ اتنا پیار، اتنی محبت۔ تو جب حضور کا
وصال باکمال ہوا تو حضرت بلال حبشی حضور کے وصال کے بعد جب طیبہ کی گلیوں میں چلتے تھے تو روتے تھے، سوار و قطار ہوتے تھے، لوگوں سے پکڑ پکڑ کر لوگوں کو پوچھتے تھے تم نے کہیں میرے آقا کو دیکھا ہے؟ لوگوں سے پوچھتے تھے تم نے کہیں میرے آقا کو دیکھا ہے، میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ جب جدائی برداشت نہ ہوئی آپ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلف میں تشریف لے جاتے ہیں۔ جب آپ ملک شام کے شہر حلف کے اندر تشریف لے کر جاتے ہیں، ایک دن رات کا وقت تھا، قسمت انگڑائی لیتی ہے، مدینے والے کا دیدار ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے بلال یہ کیا بے وفائی ہوئی، یہ کیا بے وفائی ہوئی، اب تو ملنے کے لیے نہیں آتے بلال، اب تو ملنے کے لیے نہیں آتے۔ جب آقا علیہ السلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت بلال حبشی آپ کی آنکھ کھلتی ہے، اسی وقت دوڑ پڑتے ہیں، تیز رفتار سواری پر دوڑتے ہیں، مدینہ منورہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ جب آپ مدینہ میں پہنچنے لگتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ منورہ سے باہر آ کر حضرت بلال حبشی کا استقبال کرتے ہیں اور وہ کالے رنگ کا ہاتھ چوم کر آپ فرماتے ہیں جا بلال انت سیدنا و مولانا، حضرت بلال کا ہاتھ 23 لاکھ مربع میل کا حکمران چن رہا ہے۔ یہ عزتیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے دی ہے، یہ عزتیں، یہ مقام، یہ مرتبہ اسلام کی وجہ سے ملا ہے۔ میرے بھائیوں، جب حضرت بلال مدینہ منورہ میں پہنچتے ہیں، آقا علیہ السلام کے روزے کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں، حضرت بلال حبشی آقا علیہ السلام کے روزے سے لپٹ کر زار و قطار ہوتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں آقا آپ نے خواب کے اندر ارشاد فرمایا تھا غلام تو حاضر ہو گیا، اب غلام کو بلا کے آقا آپ کہاں تشریف لے کر چلے گئے، آپ کہاں چھپ گئے ہیں؟ حضرت بلال حبشی اسی غم میں وہیں پر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب بے ہوش ہوتے ہیں آنکھ کھلتی ہے، صحابہ کرام تشریف فرماتے، سارے صحابہ مل کر حضرت بلال سے کہتے ہیں اے بلال آج ہمیں اپنے آقا کی یاد ستا رہی ہے، حضور کی یاد ستا رہی ہے، آج ہمیں وہ آذان کو سناؤ جو دور نبی کے اندر سنایا کرتے تھے، جو مصطفیٰ کے سامنے جو آذان سنایا کرتے تھے، آج ہمیں ذرا وہ آذان کو سناؤ۔ حضرت بلال کہتے ہیں نہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میں تمہیں نہیں سنا سکتا۔ حضرت بلال حبشی کو صحابہ کہتے ہیں نہیں مجھے آذان سناؤ، حضرت بلال نہیں مانتے۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ حضرت بلال حبشی سے کہتے ہیں ہمیں سنا دو آذان، وہ کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام حضرت امام حسن پاک، حضرت امام حسین پاک کو بلا کے لے آتے ہیں کہ حضرت بلال، حضرت امام حسن پاک امام حسین پاک کی بات کو کبھی نہیں ٹالیں گے، کیونکہ آقا نے فرمایا تھا جس شخص نے حسن سے محبت کی، جس نے حسین سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض و عداوت رکھا، ان سے منافقت رکھی، اس نے مجھ سے بغض و عداوت رکھا، اس نے مجھ سے منافقت رکھی، اور جس نے مجھ سے بغض و عداوت رکھا اس نے اللہ رب العزت سے بغض و عداوت رکھا۔ جب صحابہ کرام حضرت امام حسن پاک امام حسین پاک کو بلا کے مسجد نبوی میں لے آتے ہیں، حضرت بلال حبشی جب صحابہ کرام جب حضرت امام حسن کو امام حسین کو لے کے آتے ہیں، بلال حبشی دونوں شہزادوں کو اپنی بغل میں لے کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں، زار و قطار ہوتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ شہزادے کہتے ہیں اے بلال آج ہمیں اپنے نانا کی یاد ستا رہی ہے، آج ہمیں اپنے آقا کی یاد ستا رہی ہے، آج ہمیں وہ آذان کو سناؤ جو میرے آقا کے سامنے سنایا کرتے تھے، جو حضور کے سامنے جو آذان آپ سنایا کرتے تھے، آج ہمیں وہ آذان سناؤ۔ اتنے میں حضرت بلال حبشی آذان دیتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں راشن طاری ہو جاتا ہے، مدینے کے لوگ مسجد نبی کا رخ کر دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ارے آقا کا مؤذن تو آ گیا، آقا کا غلام بلال تو آ گیا، آقا نہیں آئے۔ اتنے میں جب حضرت بلال آذان شروع کرتے ہیں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتے ہیں حضرت بلال سے برداشت نہیں ہو جاتا، اسی وقت بے ہوش ہو کر زمین کے اوپر گر پڑتے ہیں، جب زمین پر گرتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی سے برداشت نہیں ہوتا، آقا کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ اتنے میں جب حضرت بلال حبشی کا ہوش واپس پلٹتا ہے،
جب مدہوشی واپس آتی ہے حضرت بلال حبشی اسی وقت مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر ان کے شام کے شہر حلب میں چلے جاتے ہیں. مدینے میں رہنا ان کا مشکل ہو جاتا ہے, بہت مشکل ہو جاتا ہے. محترم بھائیو, آج ہمارے بچے, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے, آج ہمارے جو بچے ہیں, جو ہماری ینگ سٹارز نسل ہے, وہ کرکٹ سٹارز کے نام جانتے ہیں, کارٹون کے کیریکٹرز کے نام جانتے ہیں, فلمی سٹارز کے نام جانتے ہیں, فلمی ایکٹرز کے نام جانتے ہیں. محترم بھائیو, کیا ہمارے بچے ان آقا کے غلاموں کے نام کو کیوں نہیں جانتے؟ آقا کے غلاموں کا نام ہمارے بچوں کو کیوں نہیں پتا؟ محترم بھائیو, یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آقا علیہ السلام کے عشق و محبت کے یہ واقعات سنائیں, تاکہ ان کے دلوں کے اندر آقا کی محبت پیدا ہو جائے, آقا کا پیار پیدا ہو جائے, تاکہ وہ حضور سے پیار کرنے والے بن جائیں, تاکہ حضور سے محبت کرنے والے بن جائیں, تاکہ حضور کے عشق میں فنا ہو جائیں. محترم بھائیو, اپنے بچوں کو یہ واقعات سنائیں, حضرت بلال کے واقعات سنائیں, حضرت بلال کی محبت کے واقعات سنائیں. حضور کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہوگی, ہمارے بچوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی. آج ہمارے پاس اس چیز کی بہت سخت ضرورت ہے. ہمارے اندر حضور کی محبت نہیں رہی, ہمارے اندر حضور کا پیار نہیں رہا, ہمارے اندر یہود و نصارہ کے ہندوؤں کے پیار تو ہیں, ہم یہود و نصارہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں, لیکن آقا علیہ السلام کی سنت سے ہم پیار نہیں کرتے. محترم بھائیو, حضور سے پیار کرو. جب حضور سے آپ پیار کرو گے, آقا علیہ السلام سے جب محبت کرو گے, جب حضور کے عشق میں فنا ہو جاؤ گے, خدا کی عزت کی قسم, پھر قبر میں بھی جب منکر نکیر آپ کو آ کے سوال کریں گے, من ربو کا, تیرا رب کون ہے, ما دین کا, تیرا دین کیا ہے, ما کنتا تقول فی حق هذا الرجل, جب فرشتے سوال کریں گے کہ بتا یہ جو سامنے تجھے چہرہ دکھایا جا رہا ہے یہ کس کا ہے, خدا کی عزت کی قسم میرے آقا فرشتوں کو بھی پکڑ لیں گے, کہیں گے فرشتوں مجھ سے پوچھو یہ میرا غلام ہے. سبحان اللہ. میرے آقا خود ہی فرما دیں گے.